توکل کا مقام ظاہر ہے پہلے. اگر توکل کا مقام توکل کو یقین آسرا اللہ کا, ہاں اگر توکل بھروسہ ہے اللہ کا اور بھروسہ آپ کر رہے ہو, اس کو موت تک بھروسہ کرنا. آپ بات رہے ہیں نہیں. مطلب یوں سمجھو کہ کہانی کے طور پر ایک آدمی, میں نے بتایا تھا پہلے, یہ دوسرے آدمی کے پاس گیا, ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گیا. اب وہاں جب پہنچا تو اس آدمی نے جو کہ ہوسٹ تھا, گیسٹ نے, آنے والے نے مقام والے کے پیچھے نماز پڑھی مغرب. کچھ اسلام کے بعد ملے, آپ کے گھر مہمان ہو, کہاں سے آیا ہو, میں فلاں بستی سے آیا ہوں, آپ کی شہرت سنی تھی, ملنے کے لیے آ گیا. تو اچھا یہ بتاؤ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان کا ذریعہ معاش میں بتاتا ہوں. ابھی پہلے نماز دوبارہ پڑھ لوں جو تیرے پیچھے پڑھی ہے آیا ہوگی. میری نماز پڑھی کہ اب بتا کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو گیا؟ کہتے اس لیے کہ تو اللہ والا ہو نہیں سکتا. جو ذریعے کے ساتھ معاش ملاتا ہے, معاش حکم کے ساتھ ہے. ایک مارکیٹ میں ہزارہ آپ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہیے تو یہ کہ ایک آدھ دکان کا کاروبار چلنا چاہیے. ہر آدمی کاروبار کر رہا ہے, دکانوں کے باہر چھوٹی سی ریڑھی دکاندار کاروبار کر رہی ہے. کائنات سے ذرے ذرے کو رزق مل رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو رزق دیتا ہوں, اور آپ دیکھتے ہو کہ رزق مل رہا ہے نا. دریا کے اندر مل رہا ہے, سمندر کے اندر مل رہا ہے, پہاڑوں مل رہا ہے, بلکہ پتھر کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے. تو رزق کا خیال کا بھی مل رہا ہے, نور کا, روشنی کا مل رہا ہے, احساس کا مل رہا ہے, وجود کا مل رہا ہے, اور ایکچوئل مال بھی مل رہا ہے. اس لیے جب آپ توکل کرنے پہ آ جاؤ تو پھر آپ اتنا اعتبار کرو کہ دینے والا دے گا. کب تک کرنا ہے توکل؟ موت تک. پھر آپ کو مرنے سے آپ کی سانس سے 2 منٹ پہلے وہ آپ کو کھلا دے. کسی کا توکل محنت کسی سے نہیں کرتا. توکل کا مطلب کیا ہوا نا؟ محنت کرنے کا نتیجہ تو ویسے ہی اس کے اوپر ہے. توکل کا مطلب ڈیپینڈ کرنا, صرف آپ نے آپ کو درمیان میں انٹرفیئر نہیں کرنا, بھروسہ کرو. تو اگر محنت آپ کر رہے ہیں تو اسی کو آپ محنت کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنا ہے تو محنت کرو. توکل کا مطلب متوکلین وہ ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اس کی ذات پر ہے. وہ اسباب کے ساتھ دے, بلا اسباب دے, دینے والا ہوا ہے. آپ نے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا کہ بھئی ہم اپنے رزق کو کارخانہ سے متعلق سمجھتے ہیں, دکان سے متعلق سمجھتے ہیں. ایک آدمی کا تھوڑا سا بچہ بیمار, اس کی بیوی کہتی ہے کہتا ہے آج دکان پہ نہ جا. کہتے یہ کیسے سکتے ہیں, دکان پہ نہ جائیں گے تو رزق کہاں سے؟ ان کا رزق کیسے جاتا ہے دکان پر؟ کہتے وہ گاہک آتے ہیں, سودا لے جاتے ہیں, رزق بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر وہ گاہک کہاں سے لاتا ہے پیسہ؟ یہ راز جو تیرے پاس لے کے آیا رزق وہ کہاں سے لایا؟ میں چل رہی ہے بات کیا ہو رہا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دکان کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا. حقیقت یہ کہ تیری دکان کے علاوہ ہی تو کاروبار چلتا ہے. تیری دکان میں لانے والا تو کہیں اور سے لے آئے نا. لہٰذا یہ کائنات چل رہی ہے, بس یہ اس کو سمجھنا ہے. بھروسہ اس کی ذات پر, بھروسہ غیر کا اٹھا دو. غیر وہم اللہ ہے. اچھا وہم کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا. دکان بھی غیر اللہ ہے, نوکری بھی غیر اللہ ہے. میں نوکری تو کرے گی, کیا کرے گی؟ نوکری تو کرے کیا کرے گی؟ پھر کیا کرے گی؟ کہتے نہیں نوکری کرے گا تب بھی میرا کام ہو گیا, اور کام نہ تب بھی ٹھیک ہے. تو کیسے ہے آپ آتے نہیں نا, پھر ہو گیا رہتا ہے. اس لیے اگر اعتماد میں کمی ہو توکل ہلاکت ہے. بتانا کسی کو نا کیا ہے
بتانا نہیں کسی کو، کیونکہ فتویٰ لگ جائے گا۔ اگر یقین میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے۔ اچھا وہ آپ بات کرو گے کہ حضور نے فرمایا کہ توکل تو ہے لیکن اونٹ کو باندھ کے آؤ۔ ہاں وہ اصل میں کہانی یہ تھی کہ ایک شخص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا ہے اور اونٹ اس کے بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا حضور اکرم کی بات ہو اور ڈسٹربنس ہو کسی اور کا خیال ہے، وہ تو ویسے ہی بدلے میں غلط ہو گیا کام۔ کیا ہے اونٹ ہے کہ جب باندھ گیا یعنی کہ گیٹ آؤٹ ہو جائے، ورنہ حضور اکرم کی محفل کے اندر اونٹ کی طرح سے ذکر آیا، آپ آج سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اس کا ادھر کاروبار لگا ہوا، آپ جاؤ۔ اچھا بعد میں جو بیٹھے ہوئے ان کو رات بتا دیا ہوگا اپنا۔ یہ جو ہے نا اونٹ کا خیال، گھر کا خیال، یہ ایک بات بتائی، یہ خاص راز ہے، ورنہ مطلب آپ کا مزاج نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہو تو اونٹ ہی سوچ رہا ہے تو پھر بند کر جا۔ آپ نے بڑے رحم سے کہا ہوگا نا کہ جاؤ آپ کا کاروبار کرو، ورنہ مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کی محفل کے اندر اونٹ کا ذکر کس بات کا؟ اونٹ کو باندھ کے آؤ، وہ تو جانا گھومو تو پہلے دفعہ گھومو گا کہ ابھی تک پڑا ہوگا۔ یہ ہے واقعہ۔ اچھا کچھ لوگوں کا توجہ اور طرف ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کریم کو بار بار کہنا پڑا کہ آپ بعد میں پھر صحابہ کرام نے ایسی باتیں سنی، آپ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ لوگ سنتے تھے، آپ جب بات فرما رہے ہو تو ایسے سنتے تھے جیسے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، ہلتے نہیں تھے، پھر سنتے تھے، بولتا کوئی تھا، اونٹ مر گیا کہ زندہ رہا، بات نہیں نا، یعنی کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے سے مطلب ہلے۔ تو یہ ہے توجہ کی بات، بلکہ وہ تو وہ زمانہ تھا، لوگ موجود تھے۔ آج بھی حضور اکرم کی بات ہو سننے والے رہتے سنیں گے، مطلب محفل میلاد ہو رہی ہو تو ٹھہرو جی میں چابی کر بولا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے تم جاؤ چابی ٹھیک کرو، کل کو نہ ہمارے پاس میلاد کے اندر چابی کا ذکر نہیں آتا۔ آپ آتے میرے یہ بات۔ اچھا آپ لوگ سوال کرو، بولو، چودائی سے بولو۔ یہ علمی بات ہو رہی ہے، بولے۔ ہاں یہ بولتے رہیے، کیا نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں چودائی سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے آپ بولو اور بات۔ دیکھو اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی کے ساتھ جو ماننے والوں کا رشتہ ہے، ایک تو اس کا فارمولہ بتایا اللہ کریم نے، عبادت سب کے لیے یکساں۔ اس کے بعد بھی باوجود ہر آدمی کا اللہ کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہے، الگ۔ وہ جب آپ تنہا ہوتے ہو، ہر آدمی کوئی باتیں کرتا ہے اللہ کی، آپ پکارتا ہے اس کو، بس اس بات کو قائم رکھنا، لوگوں کے کہنے میں نہ آنا، عبادت کرتے جاؤ لیکن اپنے پکارنے کے انداز کو قائم رکھو، اور اس بات کو ضرور رکھتے جاؤ غور کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو یاد رکھو تو یہ بھی شکر ادا کرو کہ اسی نے آپ کو یاد رکھنے دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز اس سے مانگتے ہو، کہتے ہیں یہ تو خیر تمہیں مانگی ہوئی چیز ملی، یہ ساتھ انعام ملا کہ مجھے سے مانگا ہے، غیر سے نہیں مانگا۔ آپ بس میں نا کہ اسی کو یاد رکھو اور اسی سے کام، اور جب آپ ایک ایسا رشتہ آ جائے گا تو پھر یا ضرورت آپ چھوڑ دو گے یا پوری ہو جائے گی، سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب جب آپ کو بات سمجھ آ رہی، سوال بذریعہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، کہ ضرورت ہے وہ پوری فرما دے گا، اور یا آپ ضرورت چھوڑ دو گے، یعنی کہ آپ کی اس کی ایک رائے بن جائے گی،
جب یہ بن جائے تو جو ضرورت پوری نہیں ہونی ہے آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو چیز پوری نہیں ہونی وہ تو اس سے میں نجات ہی دے دے، جو کام پورا نہیں ہونا آپ ایسے میں رہنا، اور جو پورا ہونے والا ہے وہ میرا خیال ہے کہ تو بغیر مانگے پورے کر رہے ہیں، پھر اس طرح کا راستہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ رکھا کرو اور سجدہ آپ کیا کرو اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ جو چیز میں نے بتائی آپ کو کہ جو چیز آپ کی زندگی میں سب سے اچھی ہے وہ اللہ کی راہ میں انتظار کرتے رہا کرو، اور جو اللہ کے لیے جو لوگ پریشان حال ہوں ان کے ساتھ مدد کیا کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ راستے کی طریقہ ہے۔ آپ بات سمجھے گئے؟ جو عمر میں بڑا ہو اس کے ساتھ ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ استادوں کی عزت کیا کرو، بڑوں کی ادب کیا کرو، یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور کچھ نہیں، لوگوں نے رات کو اٹھے جاگے کائنات کو دیکھا، سورج ستاروں کو دیکھا، رات کو ستارے وغیرہ، اور سبحان اللہ پڑھ کے سو گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ دیکھو کبھی آپ اٹھا کے دیکھو میری کائنات کو، اس میں کوئی نقص تو نظر آیا؟ پھر اٹھا کے دیکھو، اور جب تمہیں نقص نظر نہیں آیا تو آگے کی بوٹی ہے پھر سبحان اللہ پڑھو نا۔ سورج میں تمہیں نقص نظر نہیں آیا، انسان کی تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، اتنا رونق بنائی، تمہارے لیے میلہ بنایا، تم شکر نہیں ادا کرتا؟ پھر تمہیں یہاں بھیجا اور پھر تمہیں دیکھنے والا بنایا اور تمہارے دیکھنے کے لیے ایک پوری کائنات بنائی، اور جو رونقیں ہیں، میلے ہیں، رنگ ہے، نور ہے، آوازیں ہیں، میوزک ہے، کتنی کتنی چیزیں، جو کچھ بھی ہے اس کا شکر تو ادا کرو نا کہ وہ اللہ جس نے چمگادڑیں اور چھپکلیاں بنائی ہیں، تمہیں انسان بنایا، اتنا شکر ادا کر لو کہ بنانے پہ آیا تمہیں وہی بناتا، یہ تمہیں انسان بنایا، شکر ادا کرو۔ پھر انسانوں میں بہتر زمانے میں تمہیں پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ بہتر امت میں سے پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ اپنا دین تمہیں عطا کیا، شکر کرو۔ اپنا شعور عطا کیا، شکر کرو۔ اور سجدہ کرنے کا ذوق عطا کیا، شکر کرو۔ تو شکر تو کم کیا کرو نا۔ تم پھر کہتے ہو جو حالات خراب ہیں، حالات ہی خراب ہے، میرا ہی غرق ہوا پڑا ہے، دعا کرو کہ حالات ہی خراب ہو گئے۔ اب حالات تمہارے خراب ہی رہتے ہیں، اب اپنی اگر آئندہ خراب کریں تو خراب ہی رہتے ہیں۔ اب کہو حالات اچھے ہیں، کیا ہے آپ کے حالات کیسے ہیں؟ آئندہ یہی کہنا کہ حالات اچھے ہیں۔ جو اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے کیا کہے؟ حالات اچھے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا حالات ہے، اپنے حالات کو اچھا کہا کرو، حالات کو برا نہ کرنا، ورنہ ٹچ مل کے برے ہو جائیں گے۔ حالات کیسے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن رنگ نظر آتے ہیں نا، سرخ اور پیلے رنگ نظر آتے ہیں، شکر ادا کرو، حالات اچھے ہیں۔ آج زندہ بیٹھے ہو، حالات اچھے ہیں۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے، حالات اچھے ہیں۔ آپ کی کوئی اولاد زندہ ہے، اچھا ہے، حالات ہے۔ بزرگوں میں کوئی زندہ ہے، اچھا حالات ہے۔ رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو، حالات اچھے ہیں۔ انسان کے بچے ہو، اچھے حالات ہیں۔ اور حالات کیا ہوتے ہیں؟ اور جنت میں جانے والے ہو، اچھے حالات ہیں۔ ہاں، اس میں لیکن کون ہے؟ دل گرفت میں ہے۔ دل تو محبت کا شکار ہے نا، دل اندیشوں میں آ گیا، اندیشے آ گئے دل میں۔ ہاں، دل میں اندیشے جو ہے نا لالچ کی وجہ سے ہے۔ جب تک لالچ نہیں نکلے گا اندیشہ نہیں نکلے گا۔ دعا کرو کسی میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ تجھے کچھ نہ دے، لو دل آزاد ہو گیا، نہ کچھ لے نہ کچھ دے، میں فارغ ہوں، دل کے بجالے اعتراض ہو۔ اندیشہ ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، ملے اندیشہ کب ہوتا ہے؟ شاید نہ ملے یا شاید چھن جائے وہ چیز میرے پاس ہے، جو پاس ہے وہ چھوڑ دو، تیار ہو جاؤ، اور جو نہیں آئی ہے اسے نہ قبول کر، ہوتا ہونا نہیں ہونا ہو، کہتا ہے مر جائیں گے، مرنے والے مرتے تو۔ ایک بندہ بڑا رو رہا تھا، اس کا کوئی فوت ہو گیا، باپ بڑا بچہ ہو رہا زور سے، اور پیر کے پاس گیا، روتے روتے، کیا ہے مقصد ہو؟ کہتے یہ بہت بے ہوش ہو کے روتے ہیں۔ کہتے بات سن، بتانے والی کوئی بات نہیں، تو بھی 2-4 سال میں پہنچ جائے گا، خیر ہے، رابطہ کو بنا بیٹھنے پہنچ جائے گا، گھبراتا نہیں ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ اندیشے نکل جائیں گے،
جانے والوں کو جانے دو، آنے والوں کا فکر نہ کرو، حاصل کی پرواہ نہیں ہے، محرومی کا ڈر نہیں ہے، بات نہیں ہے، انتظار کس بات کا، اندیشہ کس بات کا؟ یہ جو ہے نا ڈر سے نہیں پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر، خدا سے زیادہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ غریب سارے غریب ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہنے میں ڈرتے ہیں، کیا جو ہے نا غریب ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ حالات کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کوئی مرنے والا مرے گا نا، آپ کیا کہتے ہیں گرو جی صاحب مرتے ہیں نا، اچھا جو صحت مند ہے وہ نہیں مریں گے، ڈاکٹر لوگ نہیں مرتے، میرے خیال سے پرانے لوگ نہیں مر گئے، اچھا جن لوگوں کو آپ یاد کرتے ہو سارے کے سارے رخصت ہو چکے ہیں، اچھا ابھی نعرہ حاضر لگاؤ سارا رخصت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے سارے کے سارے رخصت، تو جو حقیقتیں ہیں وہ رخصت، تم کیا ہوگا جھوٹے لوگ ہو، جس کے مزار پہ جادان صاحب جا رہے ہیں رخصت، میاں میر صاحب رخصت، پھر آئیے کام میاں میر صاحب کہتے ہیں وہ تو بڑے رہتے پہلے کی بات ہے، چلے گئے بابا شاہ جمال سارے کے سارے رخصت، تو کہتا میں نہیں رخصت ہونا، تو جھوٹا دیا، اس لیے اندیشہ اس بات کا ہے، اندیشہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ میں بچوں کا رکھوالا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور جو تو اللہ کی حفاظت میں ہے بچوں کو بھی اس کی تعویل میں دے دے، اس لیے کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اندیشہ ایسے بلا وجہ مالک بننے کا دعویٰ ہے، کہتے بس اس کا کیا بنے گا، اس بچے کیا بنے گا، مریض سے بچہ ہے، میرا غریب سے بچہ ہے، اسے دنیا تباہ کر دے گی، وہ بندہ مرنے لگا نا، اسرائیل آیا اس کے پاس، تو کہتا میں آپ کون ہے، کہتا میں وہی ہوں، کہتا بے ٹائم ہی آ گیا، تو اس وقت نہیں تھا، اسرائیل خود آ گیا نا، کہتا بات یہ ہے کہ میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، وہ جا، کہتا میں بعد میں میرے پاس ایک شیر ہے، کچھ بکریاں ہیں، میں نے بڑا بچا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کوئی ان کو ٹھکانے لگا، وہ کہتے بیوقوف آدمی چھوڑ شیر جہاں بکریاں جانے، تو چل اپنا کاروبار کرتے ہیں، کہتا پھر ایک بات ہے یہ جو پیسے ہیں یہ بھی آگے پہنچا دے، کہتا یہ آگے نہیں جاتے، یہ بہت ظلم ہے، بانٹنا بڑا مشکل کر لیے، اگر تم زندگی بھی اپنا مال بانٹ دو تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے ساری اپنی اولادوں کو، فطرت کو، پھر تمہیں اندیشے کس بات؟ آج جنت میں جانا چاہتے ہو خبردار آج ہی نہیں، کچھ کام کر کے جائیں گے نا، ابھی نہیں کیا یاد سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے، کچھ ضروری کام ہے نا، اس ضروری کام کر کے جاتے ہیں، اچھا بس خواہش دل کا پورا ہونا چاہیے نا، خواہش تمہاری مرضی ہے، پورا کرنا اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑ دے، یہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فراق مثال کی بات ہے، فراق مثال بھی ہے نا، ضد نہیں ہونی چاہیے، وہ مثال دے مثال قبول، فراق دے تو مثال سے زیادہ قبول، بس یہ ہے محبت کا راز، سامنے ہے محبت، سامنے نہ ہے پھر بھی اس کی محبت، اس کو تو پابند نہ کرنا، پھر ہے محبت کا ابتدا، کیا کرنا پابند نہ کرنا، بڑا فٹ بار بار ادھر سامنے آ سجدہ کروں، سامنے آ سجدہ کروں، اور ہزار بار سامنے آئے گا تو نے سجدہ نہیں کیا، تجھے پتا کون نہیں ہے، اس لیے اس کا فراق حقیقت کی بات کیا ہے، اس کا فراق ہی اس کا وصال ہے، کیونکہ اس کا وصال ہے کوئی نہیں، اس کا وصال ہے کوئی نہیں، اس کا وصال جو ہے جسے وصال کہتے ہیں وہ فراق جاں ہے، وہ فراق جو ہے یہ اس کا وصال ہے، اسی کو حقیقت بولتے ہیں، اسی کو اللہ بولتے ہیں، اس کا فراق عین وصال ہے، کیا ہے فراق عین وصال ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے یہی ہے، اس کی راہ میں صرف چلنا ہوتا ہے، پانا کچھ نہیں ہے، کیا ہے چلنا ہوتا ہے، کب تک چلنا ہوتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے، اور منزل پہ کیا ہوتا ہے، منزل کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے،
یہ ہے اس کی راہ. کیا ہے اس کی راہ؟ کہ سفر کے بعد منزل، منزل کے بعد پھر سفر، سفر در سفر، چلتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، وہ انجام آتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لامحدود کا سفر محدود زمانے میں نہیں ہوتا. اندیشہ جو ہے یہ غیر ہے، بلکہ ایمان کی تعریف ہے یہ. ایمان اندیشے کی نفی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کے ذات پر اعتماد کا نام ہے، اور محبت محبوب کے آنے کا یقین کا نام ہے. کیا ہے؟ آنے کے یقین کا نام ہے. کب؟ اس کی مرضی پہ چھوڑ. کب؟ اس کی مرضی پہ چھوڑ. یہ جھوٹا مقل کرنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں بےتاب ہوں کبھی آنا، جب چاہے آئے اس کی مرضی طرح لگائے نہ لگائے، تو تو چراغ جلا کے آرام سے بیٹھ جا. آنا جب اس نے آنا ہے آنا ہے. یہ نہ کہنا میں اس کے لیے یاد کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور جب وہ آئے گا پتہ تم نے کیا کرنا ہے. آ بھی گیا کہنا دو چار کام ہی کر دیا ہمارے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت محبت کر یا محبت کا دعویٰ کر جب تجھے اس سے کوئی کام نہ لینا ہو. ورنہ محبت کے نام پہ بلاتے ہو اور اسے کہتے ہو دو چار ہمارے کام کر دے، کچھ یہ منسٹر کا کو نہیں آ رہا، یہ واقعات نہیں ہو رہا ہے. یہ نہ کرنا. محبت کی دنیا میں محبوب سے سوال جائز نہیں، اور چونکہ محبوب بھی ہے رب بھی ہے، ہاں، لہذا آپ یہ سوچ لو کہ سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر محبت کرو. آپ اندیشہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محبت کا ہے، وہ تو اندیشہ کسی دنیاوی سوال کا ہو جاتا ہے. دینی سوال بھی دنیاوی ہے محبت میں. کیا کہا؟ دینی سوال بھی دنیاوی ہے. کیونکہ سوال ہی منع ہوا.